بچے بچے بنے ہم، بانٹے خوشیاں نہ جھگڑا کریں ہم، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے بچوں کے سنگ۔ بچوں کے سنگ پیارا سا پروگرام ہے، اس میں آپ تلاوت کلام پاک بھی سن سکیں گے، اس میں نعت شریف بھی سن سکیں گے، کلام ہی کلام، بہت سارے اشعار بھی ہوں گے اور سوال و جواب بھی ہوں گے، اسپیشل پرفارمنس بھی ہے۔ آپ کے ساتھ بہت ساری دینی باتیں انشاءاللہ ہم شیئر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہم نے پروگرام کا نام ہی بچوں کے سنگ رکھا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہمارا پروگرام بہت اچھا ہوگا۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے پروگرام کی ابتدا ہم کیا کرتے ہیں اللہ پاک کے پاک کلام کی تلاوت کے ذریعے سے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں تلاوت کلام پاک۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ کیا نام ہے قاری صاحب آپ کا؟ محمد کاظم اتاری۔ محمد کاظم اتاری ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کاظم بھائی، کیا سنائیں گے آج ہمیں؟ سورۃ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح سنائیں گے۔ پیارے بچوں، توجہ اور غور سے قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ علم نشرح کی تلاوت بہت پیارے انداز میں ہمارے کاظم بھائی آپ کو سنا رہے تھے۔ اللہ پاک اس کلام پاک کی برکتیں انہیں بھی ہم سب کو نصیب فرمائے اور بہتر اور درست طریقے سے ہمیں اللہ پاک قرآن پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شامل کرتے ہیں پروگرام میں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ، بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں، آ چکے ہیں اپنے پیارے سے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے کلام ہی کلام۔ ہمارے ساتھ دو بچے ہوتے ہیں جو مختلف اشعار کی تیاری کر کے آتے ہیں اور ان سے ہم ایک مصرع ان کو سناتے ہیں، انہوں نے دوسرا مصرع اس شعر کا ہمیں سنانا ہوتا ہے۔ انہیں اسکرپٹ دیا جاتا ہے، تیاری کر کے آیا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے بچے کیسی تیاری کر کے آئے ہیں، ان کا تعارف لیتے ہیں۔ جی بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان۔
محمد حسان ہمارے ساتھ ہیں، اور یہاں سے کون ہے جی؟ محمد علی رضا. محمد علی رضا. محمد حسان، محمد علی رضا ہمارے ساتھ ہیں. تیار ہیں محمد حسان؟ جی. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیسی ہے تیاری آپ کی اور آپ کتنے نمبر لینے میں اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں. جی تو سٹارٹ کرتے ہیں. پہلا مصرعہ ہے پہلے شعر کا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں محمد علی رضا کی جانب. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے آپ درست ہو گیا ہے. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. آپ درست دے دیا ہے. محمد علی رضا. ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. سوچ میں پڑ گئے ہیں محمد علی رضا. ہمارے محمد علی رضا جواب نہیں دے پائے. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. سچی بات سکھاتے یہ ہیں. سچی باتیں سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. جواب درست دے دیا ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. جواب درست دے دیا ہے. عطار کی دعا ہے تقدیر میں خدایا. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. لکھ دے فقط مدینہ سرکار کا مدینہ. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. جواب درست دے دیا ہے. بھائی اس کی طرز کس کو آتی ہے؟ نعت خواں آپ کو آتی ہے؟ ذرا یہ والا شعر ہمیں طرز میں سنائیں. مائک دین کو. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ. میٹھا تیرا کلام ہے
ماشاء اللہ. تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا. ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی. ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی. جواب درست دے دیا ہے. تو پیارے بچوں، بعض اوقات ہم ہمارے جو پارٹیسپیٹ بچے ہوتے ہیں ان کی کچھ ہیلپ بھی کیا کرتے ہیں، اور اصل جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، آپ تک معلومات پہنچانا ہوتی ہیں. الحمدللہ وہ مختلف طریقے سے ہم پہنچایا کرتے ہیں. اور آپ کے علم میں ہوگا اس سیگمنٹ کے اختتام میں ہم ایک کلام بھی شامل کیا کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں، تو آئیے ان سے کلام سنتے ہیں. بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں. یک نے جس
پیارے بچوں شامل کرتے ہیں اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے اسپیشل پرفارمنس۔ ہمارے ساتھ ایک بچے ہیں جو آپ کے سامنے اپنی اسپیشل پرفارمنس پیش کریں گے، دیکھتے ہیں وہ کیا اسپیشل پرفارمنس ہے۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ارمان۔ محمد ارمان ہمارے ساتھ ہیں۔ جی ارمان بھائی کیا سنا رہے ہیں آج ہمیں؟ ایک بھیڑیے اور بکری کا بھیڑیے اور بکری کا اور بکری کا واقعہ سنا رہے ہیں۔ جی بالکل سنائیے۔ پیارے بچوں اور کڈس پدنی چینل کے ناظرین، آج کی پرفارمنس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سنیں گے۔ تو پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری کو پکڑ لیا، لیکن بکریوں کے چرواہے نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس سے بکری کو چھین لیا۔ بھیڑیا بھاگ کر ایک ٹیلے یعنی ایک چھوٹی پہاڑی پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، اے چرواہے، اللہ پاک نے مجھ کو کھانے کو دیا تھا مگر تو نے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ ایک بھیڑیا عربی زبان میں مجھ سے بات کرتا ہے۔ بھیڑیا کہنے لگا، اے چرواہے، اس سے کہیں زیادہ عجیب بات تو یہ ہے کہ تم یہاں بکریاں چرا رہے ہو اور تم اس نبی کو چھوڑے ہوئے بیٹھے ہو جن سے زیادہ بڑے مرتبے والا کوئی نبی نہیں آیا۔ اس وقت جنت کے سب دروازے کھلے ہیں اور سب جنت والے اس نبی کے ساتھیوں کو جہاد کرتے دیکھ رہے ہیں، اور تمہارے اور اس نبی کے درمیان بس ایک پہاڑی راستے کا فاصلہ ہے۔ کاش تم بھی اس نبی کے پاس جا کر اللہ پاک کے لشکروں کے ایک سپاہی بن جاتے۔ چرواہے نے کہا کہ اگر میں یہاں سے چلا گیا تو میری بکریوں کی حفاظت کون کرے گا؟ بھیڑیا بولا، تیرے لوٹنے تک میں خود تیری بکریوں کی حفاظت کروں گا۔ چنانچہ چرواہے نے اپنی بکریوں کو بھیڑیے کے حوالے کیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر مسلمان ہو گیا، اور واقعی بھیڑیے کے کہنے کے مطابق اس نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو جہاد میں مصروف پایا۔ پھر چرواہے نے بھیڑیے کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جاؤ، تم اپنی سب بکریوں کو زندہ سلامت پاؤ گے۔ چنانچہ چرواہا جب لوٹا تو یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بھیڑیا اس کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے اور اس کی کوئی بکری بھی ضائع نہیں ہوئی ہے۔ چرواہے نے خوش ہو کر بھیڑیے کے لیے ایک بکری قربان کر کے پیش کر دی اور بھیڑیا اس کو کھا کر چلا گیا۔ پیارے بچوں اس سچے واقعے سے معلوم ہوا کہ جانور بھی اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب یعنی چھپی باتوں کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے معجزات کتنے خوبصورت ہیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا علم غیب بھی معلوم ہوا، اور جو حضور پر ایمان لے کر آتا ہے تو دیکھیں بھیڑیا تک ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے نا، تو وہ پھر مشکل میں نہیں رہتا، دشمن اس سے نقصان نہیں پہنچا سکتا جس پر آقا علیہ السلام کی نظر کرم ہو جائے۔ اسی لیے سرکار کے دامن سے وابستہ رہیں گے تو دنیا میں بھی آفات و بلیات سے بچیں گے، اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی سرکار کا فضل و کرم ہمارے ساتھ شامل ہوگا، اور حضور کے پیچھے پیچھے حضور کا دامن پکڑ کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا اسپیشل پرفارمنس۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں آ چکے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ میں جس کا نام ہے سوال و جواب۔ فارمیٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے آمنے سامنے جو ٹیمیں ہیں تو ان کو ہم ٹیم اے ٹیم بی قرار دیا کرتے ہیں،
اور پھر ایک ایک سوال 1 بائی 1 پوچھتے جائیں گے. دیکھتے ہیں کون سی ٹیم بھاری رہتی ہے, کون سی ٹیم ہلکی ثابت ہوتی ہے, کون سی ٹیم کا پلہ بھاری ہوگا, اور کون سی ٹیم کے بچے ہمیں درست جوابات زیادہ تعداد میں دیتے ہیں. تو شامل کرتے ہیں سوال و جواب. پہلے سوال کریں گے ٹیم اے سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا؟ جس کو معلوم ہے ہاتھ اٹھائیں. کتنی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا؟ 63. ابھی درست طریقے سے پورا سوال بھی نہیں سنا لیکن جواب دے دیا ماشاءاللہ. کتنے سال کی عمر میں؟ 63. 63. 63 سال کی عمر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم بی سے بڑا آسان سوال آ گیا ہے. رکوع میں کون سی تسبیح پڑھی جاتی ہے؟ جی بیٹا. رکوع میں جی سبحان ربی العظیم. رکوع میں سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھی جاتی ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. چلیں ٹیم اے سے سوال ہے. جسے جواب معلوم ہو ہاتھ اٹھائیں گے. سب سے افضل دن پورے ہفتے میں کون سا ہے؟ جمعے کا دن. ہاتھ اٹھانا ہے. سب سے افضل دن کون سا ہے؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ آپ کو پتہ ہے بیٹا؟ ان کو دیں. سب سے افضل دن کون سا ہے؟ جمعہ. جی جمعے کا ہے. جمعے کا ہے. سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. جواب درست دے دیا ہے. ٹیم بی سے سوال ہے. توریت کس نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی؟ ان کو دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. اگلا سوال ٹیم اے سے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے دوران کس غار میں ٹھہرے تھے؟ غار کا نام بتانا ہے. جواب نہیں دیں گے, ہاتھ اٹھائیں گے. 2 ہاتھ اٹھیں. جی غار ہرا. انہوں نے جواب دیا غار ہرا. سوچ لیجئے تھوڑا سا اور. غار سور. غار سور میں. جواب غلط دینے کے بعد درست جواب دے دیا ہے. جواب درست مان لیتے ہیں. سب سے بہترین سرما کون سا ہے؟ جی اسمت سرما. اسمت سرما سب سے بہترین سرما ہے. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے. ان سے لیں. سورہ کوثر. سورہ کوثر. جواب درست دے دیا ہے. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کس اسلامی تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ جی کسی کو معلوم ہے؟ ہمارے قاری صاحب کو معلوم ہے. چلیں قاری صاحب سے جواب لیتے ہیں. قاری صاحب کو بھی ہم آپ کی ٹیم میں مان لیتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں. 11 ربیع الاخر. قاسم نے جواب دیا 11 ربیع الاخر. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ. رجب شریف کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شعبان. رجب شریف کے بعد شعبان. اور شعبان کے بعد رمضان. اور رمضان کے بعد شوال. شوال کے بعد ذوالقعدہ کے بعد ذی الحج. ذی الحج کے بعد محرم. محرم کے بعد سفر. پھر ربیع الاول. پھر ربیع الثانی. ربیع الاخر. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. اچھا جی ٹیم بی. جمعہ کی نماز کے لیے کتنی اذانیں دی جاتی ہیں؟ اور ان کو دیں چھوٹو کو. جی چھوٹے سے بچے جواب دیں گے. 2000. ہو 2 اذانیں دی جاتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا سوال و جواب. اور میرے خیال سے کسی ٹیم نے غلطی نہیں کی ہے اور درست جوابات دیے ہیں. لہٰذا دونوں کو پہلا نمبر دے دیتے ہیں. دونوں کو فرسٹ نمبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی؟ تو خوش ہیں نا آپ لوگ؟ چلیں
تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جس کا نام تھا سوال و جواب۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ بچوں کے سنگ۔ پیارے بچوں آ چکے ہیں سیگمنٹ میں جس کا نام ہے جو یاد ہے سناؤ۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کیا کیا یاد ہے۔ ویسے تو ہم نے جو ہے کچھ باتیں ہم نے پوچھنی ہے جو ہم نے سوچی ہوئی ہے، جو ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اس کے علاوہ بھی جو یاد ہے سناؤ کے تحت کچھ باتیں ان سے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ ان کو ہمارے بچوں کو کیا کیا یاد ہے۔ ٹھیک ہے، ہم پانچوں سے پوچھیں گے ایک ایک چیز جو آپ نے سنانی ہوگی۔ آپ کو کیا یاد ہے سنائیں۔ عربی میں کوئی حدیث یاد ہے آپ کو؟ اردو میں، عربی میں؟ آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو عربی میں کوئی حدیث پاک سنا دیجیے ہمیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات، ترجمہ بھی سن لیجیے کہ اعمال کا جو دار و مدار ہے، بنیاد ہے، وہ نیتوں پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو نیت اچھی ہوگی تو ثواب بھی ملے گا، نیت بری ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے جب کوئی جائز کام بھی کریں، بلکہ فرض بھی ادا کریں، واجب بھی ادا کریں، عبادت بھی کریں، اچھی اچھی نیتیں کریں گے تو انشاءاللہ ثواب میں اضافہ ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ، زور سے کہیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ سنائیے آپ کو کیا یاد ہے؟ نام بتائیں آپ کا کیا ہے؟ محمد موسیٰ۔ محمد موسیٰ۔ یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کے لیے کون سے پہاڑ پر تشریف لے کر جاتے تھے؟ آپ کو تو جواب آنا چاہیے، اور کسی کو آئے نہ آئے، لیکن آپ کو یہ جواب آنا چاہیے کیونکہ آپ کا نام بھی محمد موسیٰ ہے، تو نسبت ہے حضرت اللہ کے نبی کے نام سے، ہے نا؟ پیارا سا نام ہے۔ تو اب بتائیے آپ۔ کوہ طور۔ محمد موسیٰ نے جواب دیا کوہ طور، اور انہوں نے درست جواب دے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، یاد رکھنا ہے محمد موسیٰ آپ۔ ٹھیک ہے جی، آپ بتائیے کیا نام ہے آپ کا؟ احد رضا۔ احد رضا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، احد نام کا ایک پہاڑ بھی ہے، احد نام کا ایک پہاڑ بھی ہے نا؟ جی، مدینے وہ کہاں پر ہے؟ مدینے میں۔ مدینہ منورہ میں ہے، دیکھا ہے؟ جی اچھا، جی۔ کیونکہ آپ کا نام بھی ہے تو آپ کو یاد بھی ہے۔ بھائی احد پہاڑ کے بارے میں سرکار کی ایک حدیث بھی ہے، کس کو پتہ ہے؟ ان کو دیجئے محمد موسیٰ کو۔ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے۔ سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، حضور نے فرمایا کہ احد پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور احد پہاڑ قیامت کے دن جنت میں داخل کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چلے بھائی، چھوٹے بچے کو دیجئے مائک، جو یاد ہے سنانا ہے۔ جی بیٹا، آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ شعیب۔ عبداللہ شعیب۔ اچھا، عبداللہ شعیب ہمارے ساتھ ہیں۔ ابو کا کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ شعیب۔ اور دادا کا کیا نام ہے؟ علی محمد۔ اور پردادا کا کیا نام ہے؟ نہیں پتا؟ افسوس کی بات ہے، پردادا کا نام نہیں پتا۔ چلے ماشاءاللہ، دادا کا نام تو پتہ ہے، آج کل بچوں کو دادا کا نام بھی نہیں معلوم ہوتا ہے نا؟ تو محمد شعیب کوئی دعا آتی ہے آپ کو؟ کھانا کھانے کی دعا آتی ہے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، عبداللہ شعیب نے سنایا۔ چلے بھائی، آتے ہیں ان کی جانب، چھوٹے مدنی منع کی جانب۔ جی بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ احمد۔ احمد۔ ابو کا نام کیا ہے؟ اقبال۔ جی اقبال۔ اقبال۔ اور دادا کا نام کیا ہے؟ آج کل دادا بیچارے محروم ہو گئے ہیں، پوتوں کو ان کا نام ہی نہیں معلوم دادا کا۔ آپ کو کیا آتا ہے؟ نعت آتی ہے؟ نہیں آتی؟ تلاوت آتی ہے؟ سورہ کوثر کی تلاوت آتی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، قل هو اللہ احد، آتی ہے؟ سناؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ چلیں، کچھ تو سنایا انہوں نے، احمد نے، اور پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ کہاں پڑھتے ہیں احمد آپ؟ پڑھتے ہیں؟ نہیں پڑھتے؟
گھر پہ سوتے ہو؟ ٹیوشن مدرسہ ٹیوشن پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا ہے. چلیں اس طرف بڑھتے ہیں. اب جو یاد ہے سناؤ. اس میں ہمارے پاس کچھ موجود بھی ہے لیکن اس سے پہلے بھی ہم کو سننا چاہ رہے ہیں آپ سے. اسپیشل پرفارمنس والے سے بھی سن لیتے ہیں. چلیں آپ کو کیا یاد ہے بھائی؟ قرآن پاک پورا پڑھ لیا ہے؟ حفظ کر لیا؟ حافظ ہیں؟ اچھا چلیں آپ یہ بتائیے سورہ یوسف کون سے پارے میں ہے؟ 12ویں پارے میں. جی. اور یاسین شریف کون سے پارے میں؟ 22. اور سورہ رحمان کون سے پارے میں؟ 27. سورہ اعراف کون سے پارے میں؟ 11. سورہ بقرہ کون سے پارے میں؟ پہلا دوسرا پہلے سے سٹارٹ ہوتی ہے. تیسرے سورہ فاتحہ کون سے پارے میں؟ پہلے بار سورۃ الناس کون سے پارے میں؟ اما بارے سورہ فلق؟ اما بارے سورہ ملک کون سے پارے میں؟ 29. ماشاء اللہ بھائی بہت ساری باتیں یاد ہے. ارمان کو اللہ پاک آپ کے علم میں خود ترقی عطا فرمائے. جی ان کو دیں محمد علی رضا کو. آپ کیا سنائیں گے محمد علی رضا؟ آپ کو کیا یاد ہے؟ جی آپ کو عربی حدیث آتی ہے؟ جی. سنائی. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. واہ بھائی واہ. ترجمہ بھی سنا دو. تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سبحان اللہ. حضور کا فرمان عربی میں سنا دیا. ماشاء اللہ. ان کو دیجئے. آپ قرآن پاک کی آخری 3 سورتوں کا نام سنائیں. نہیں آتا؟ ان کو دیں. سورہ ناس، سورہ فلق اور سورہ اخلاق. سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس. ماشاء اللہ اچھا سنایا آپ نے. اللہ پاک آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے. اور کیا یاد ہے آپ کو؟ اتنا کوئی نعت آتی ہے؟ ایک شعر سنا دے نعت کوئی بھی اچھا سا. آپ کے ساتھ مل کر پڑھیں گے سب. جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جائے بنا کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جائے بنا کیسے کھینچوں. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. یہ آپ دونوں ایک جیسے کیوں لگ رہے ہیں؟ جو کونے میں ہمارے بچے بیٹھے ہیں. جی ٹوین سے اچھا ماشاء اللہ. بڑے کون ہیں آپ میں سے؟ آپ بڑے ہیں. تو آپ کا نام کیا ہے؟ احد رضا. ہاں ابھی آپ نے بتایا احد رضا. آپ کا نام؟ بکی رضا. بکی ہے. بڑا خوبصورت نام ہے. کہاں سے لے کر آئے ہو ایسے نام؟ احد اور بکی. ماشاء اللہ بھائی بڑا اچھی فیملی سے آپ کا تعلق لگ رہا ہے مجھے تو. نہیں ذوق دیکھیں پیارے بچوں کہ اچھا نام سلیکٹ کرنا یہ بھی جو ہے مطلب ایک اچھی سوچ سے ہی پیدا ہوتا ہے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کسی نے واٹس اپ کر کے پوچھا کہ ہمارے یہاں بچی پیدا ہوئی ہے اور ہم نے اس کا یہ نام سوچا ہوا ہے. تو انہوں نے جو نام بتایا نا تو وہ نام کا معنی درست نہیں تھا. یعنی آپ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی درست نہیں تھا. تو پھر میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ تو معنی حالانکہ وہ نیا نام لگ رہا ہے, بولنے میں بھی اچھا لگ رہا ہے, لیکن وہ معنی ہی غلط بن رہا ہے. اس کا معنی ذلت اور مطلب ذلیل ہو جانا, اس طرح کے مناسب اور اچھے معنی نہیں تھے. تو بہرحال پھر میں نے ان کو منع کیا تو ان کو سمجھ میں آ گئی بات. تو پھر وہ پوچھنے لگے تو میں نے کہا کسی صحابی کسی اچھے معنی والا نام رکھنا چاہیے. تو ماشاءاللہ آپ کے نام بھی اچھے ہیں, عہد بھی ہے, بکی بھی ہے, مقدس مقامات کے نام ہیں. اللہ پاک آپ کو ان کی برکت نصیب فرمائے. تو گھر والے پہچان لیتے ہیں آپ لوگوں کو, عہد کو, یہ عہد ہے وہ بکی ہے, پہچان لیتے ہیں. کپڑے آپ لوگ ایک جیسے پہن کر گھومتے ہیں شرٹ ورٹ, تو کہیں آپ فائدہ تو نہیں اٹھاتے ایک دوسرے کا ہیں؟ چلیں
اللہ پاک آپ کو دین و دنیا کی برکتوں سے نوازے. جس طرح سے دنیا میں ساتھ ہیں جنت میں بھی اللہ پاک ہمیں ساتھ رکھے. ماشاء اللہ. تو یہ چھوٹے سے بچے ہیں, ان کو دیں ذرا, آ جائیں, ان کو یہاں پہ لے کر آئیں. بیٹا آپ یہاں آئیں, یہاں تشریف لائیں. یہاں کرسی یہ نہیں, ورنہ میں آپ کو یہاں بٹھاتا. قریب آ جاؤ, ڈر کیوں رہے ہو؟ ارے قریب آ جاؤ نا, ڈر کیوں رہے ہو؟ جی بتاؤ, یاد نہیں ہے؟ ڈنڈا نہیں ہے ہمارے پاس ابھی. نہیں ہیں؟ ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. جی عبداللہ. عبداللہ نام ہے. ایک منٹ چھوڑو, کیا نام ہے آپ کا؟ عبداللہ. آپ نیند میں کیوں لگ رہے ہو؟ نیند آ رہی ہے؟ نہیں. پھر بھوک لگی ہوئی ہے نہیں. تو آپ کو کوئی نعت آتی ہے؟ نہیں. کوئی بھی نعت نہیں آتی؟ کھانا کھانے کی دعا آتی ہے؟ نہیں. اور اپنا نام پتہ ہے؟ جی. ابو کا نام کیا ہے؟ عظیم. عظیم. اور دادا کا نام کیا ہے؟ نہیں پتا. نہیں پتہ. دادا کا نام نہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ تو کسی کا نام نہیں ہوتا. دادا کا نام نہیں پتہ ہو گیا. اچھا کام کریں, آپ سونے کی دعا سنا دیں. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت اموت و احیا. واشا. چلو نعرہ لگاؤ, بولو ہر صحابی نبی. اصحابی نبی. جنتی جنتی زور سے. اصحابی نبی. جنتی جنتی. یہ بیچارے چھوٹے سے ہیں, جیسے بھی بول رہے ہیں قبول کریں. دوبارہ بولو. جان نبی. ہر صحابی نبی. اصحابی. زور سے بولو. اصحابی. ہر صحابی نبی. اصحابی نبی. جنتی جنتی. اور سنو. سرکار کی آمد. سرکار کی آمد. مرحبا. حضور کی آمد. حضور کی آمد. بولو دعوت اسلامی دعوت اسلامی زندہ باد. پیارے بچوں, آپ کو معلوم ہے الحمدللہ دعوت اسلامی ماہ اجتماع منا رہی ہے اپریل میں. تو آپ سب نے اجتماع میں شرکت کرنی ہے. ہمارے بچے ہیں, یہ نعرہ لگائیں گے, آپ سب نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے؟ بولو. مایا پرے. ماہ اجتماع. زور سے. مایا پرے. ماہ اجتماع. واپس. مایا پرے. ماہ. بولو آپ سب نے اجتماع میں آنا ہے. اب سب اسلام میں آنا ہے. انشاءاللہ. یہ ہمارے چھوٹے سے بچے نے آپ کو دعوت پیش کر دی ہے. ماہ اپریل, ماہ اجتماع, اور جو ہے اجتماع میں آنے کا بھی آپ کو دعوت دے دی. اب بھی آئیں گے نا اجتماع میں؟ انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں آپ تشریف رکھیے اپنی جگہ پر. بہت شکریہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, یہ تھا ہمارا پیارا سا پروگرام جس کا نام تھا بچوں کے سنگ. اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں. دعوت اسلامی زندہ باد. صلو علی الحبیب صلی اللہ. आओ चलो अच्छे बच्चे बने हम, बांटे खुशियाँ न झगड़ा करें हम. बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों के संग बच्चों का मदनी चैनल.